گلگت بلتستان کے لیے 300 ارب روپے کا پیکیج اعلان کیا جی، اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صوبے کے لیے اتنا بڑا ہیوی پیکیج ڈیولپمنٹ پیکیج وہ اناؤنس ہو اور وہ اس کے ان ٹائم PC1 بنے اور اس کے اوپر کام شروع ہو. غزر چترال شندور روڈ جی، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، 50 بلین سے زیادہ کا پروجیکٹ ہے. پھر پاور کے اوپر ہماری کچھ انیشیٹیوز تھے اس وقت، شگر تھنگ ہے، اس کے علاوہ یہ ہیزل پاور پروجیکٹ کا ٹینڈر کروا کے اس کے اوپر پراپر کام شروع کروانا. ٹھیک ہے. تو یہ میگا پروجیکٹس جب ہمیں گورنمنٹ ملی، ہم نے اس کے ان ٹائم PC1 تیار کروائے. جو خوبصورت وادیاں ہیں، خوبصورت جھیلیں ہیں یا خوبصورت جنگلات کی جو جگہ ہیں، آلموسٹ بہت سارے ایکسپلور ہو گئے ہیں، لیکن ابھی کافی کچھ باقی ہے. سیاحت بہت بڑی انڈسٹری ہے. ہمارے پاس قدرت نے وہ خوبصورت علاقے دیے ہیں، بدقسمتی سے بالکل ایسی ہم اس سے استفادہ حاصل کر نہیں پا رہے ہیں. ہم گلگت بلتستان میں ہم جو پالیسی لے کے آ رہے ہیں وہ ایکو ٹیورزم، ٹھیک ہے، رسپانسبل ٹیورزم، بزنس ٹیورزم بہت ضروری. پورے آپ کے لاہور اور اسلام آباد کی منڈی میں گلگت بلتستان سے پوٹیٹو آتے ہیں. وہاں پہ اتنے بڑے پہاڑ ہیں جن پہاڑوں کے درمیان نوادرات ہیں، قیمتی پتھر ہیں، بالکل ایسے یہ ایک الگ سے ایک پوری انڈسٹری ہے قیمتی جی، منرلز ہیں، مائنز ہیں. ایون آپ کے مطلب مجھے تو ان قیمتی پتھروں کے نام بھی ٹھیک سے، ایمرلڈ ہے، روبی ہے، تو ہم واقف چونکہ نہیں ہے لیکن وہ انڈسٹری وہاں پہ ہے. لکیلی جناب ہمارا آج کا جو شو ہے، جو ہمارا انٹرویو ہے، واقعی بہت ایکسکلوسیو، بہت اسپیشل ہے، چونکہ آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے وہ بہت اسپیشل ہے. جناب یوں تو پاکستان کا چپا چپا ہر علاقہ بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن جو ہمارا شاندار علاقہ ہے گلگت بلتستان وہ پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان ہے، خوبصورتی کا ستارہ ہے اینڈ واٹ ناٹ. سو آج ہمیں ایکسکلوسیولی جوائن کیا، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. یوں تو انہوں نے 2009 سے قومی خدمت کے جو سفر ہے اس کا آغاز کیا، بہت سارے پورٹ فولیوز پر وہ رہے، انہوں نے جو ہے وہ ملک و قوم کی خدمت کی ہے، لیکن ابھی وہ چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایکس منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہیں. ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ڈسکور پاکستان کے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب فتح اللہ صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو فار گیونگ اس دا ٹائم فار دا اپرچونٹی. سر کہاں سے آغاز کیا قومی خدمت کے سفر کا؟ 2009 سے آپ نے شروع کیا، اٹس اے لانگ ٹائم. بس ہم آپ کا شکریہ اور آپ کے ڈسکور پاکستان کا بھی، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے پاکستان کی یوتھ بہت فرسٹریٹ ہو گئی ہے، ایسی ہے، تھک گئی ہے بہت ساری چیزوں سے. تو آپ کا یہ انٹرٹینمنٹ کا جو چینل ہے اس کو لوگ پریفر کرتے ہیں دیکھنا. تھینک یو. کیونکہ پوری دنیا آپ ایکسپلور کرتے ہیں، دکھاتے ہیں. تو جہاں تک میرا کیریئر کا سوال ہے، 2009 سے میں نے پہلا الیکشن کانٹیسٹ کیا. اچھا. اور لوزر تھا. 2015 میں دوسرا اٹیمپٹ کیا. تو ہمت نہیں ہاری پھر؟ ہاں، تب بھی میں ہار گیا، تیسری پوزیشن پہ آ گیا. اچھا. 2020 میں اللہ نے مجھے موقع دیا، زبردست. اور یہ میں نے بیسکلی یونیورسٹی سے مجھے شوق پڑ گیا دوستوں کی انکریجمنٹ کے بعد. ٹھیک ہے. ادروائز میرا کوئی پولیٹیکل پروفائل فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی سیلف میڈ ہوں. تو کیا دیکھا دوستوں نے آپ میں، کیا آپ میں وہ جذبہ ہے کام کرنے کا؟ میں بیسکلی وہاں پہ شروع میں ایڈمیشن لیا تو انفارمیشن ٹیکنالوجی میرا سبجیکٹ تھا. ٹھیک ہے. تو کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ابھی اسٹیبلش ہوا تھا اور سب سے پہلا بیج ہمارا تھا. اچھا. اور وہاں پہ ہم نے ایک IT کلب بنایا، اس کا الیکشن کروایا، اس میں مجھے بھی آگے کیا، میں غلطی سے جیت گیا. تو بس وہ شوق پڑ گیا. اور کیونکہ میری جو کنسٹیٹوئنسی ہے وہ تھوڑی عجیب سی ہے، جس میں آپ کا اربن ایریا بھی آتا ہے اور رورل بھی آتا ہے، مکسچر آف بوتھ ہے. جی. گلگت بلتستان کو جو مین سینٹر ہے، جو شہر ہے، جس میں کینٹ بھی ہے، شہر بھی ہے اور دیہات بھی ہے. تو میرا تعلق دیہات والی سائڈ سے ہے. اور میں اپنے پوری سب ڈویژن کا واحد پہلا منتخب نمائندے کے طور پہ سامنے آیا. زبردست. یہ بھی جی ایک اعزاز کی بات ہے آپ کے لیے، اس عوام کے لیے اعزاز کی بات ہے. آپ نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، یعنی شروع سے ہی آپ فارورڈ سوچ رہے تھے، آگے سوچ رہے تھے کہ جو زمانہ آنے والا ہے، جو کہ ڈیجیٹل ہونے والا ہے، وہ آپ سوچ رہے تھے. جب آپ کو پہلی ذمہ داری ملی
تو آپ نے کیا کچھ ایسے اقدامات کیے جو کہ آپ اگر شیئر کرنا چاہیں تو؟ دیکھیں، جب ہم منتخب ہو کے آئے، ہماری کیبنٹ بنی، اس کے بعد مجھے یہ پورٹ فولیو ملا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، اور بڑا اہم پورٹ فولیو ایڈیشنل میرے پاس انفارمیشن منسٹری بھی تھی. اچھا، زبردست. میرے پاس 2 منسٹری. ٹھیک ہے. تو پھر اس وقت گلگت بلتستان کے لیے 300 ارب روپے کا پیکیج اعلان کیا. جی. اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صوبے کے لیے اتنا بڑا ہیوی پیکیج، ڈیولپمنٹ پیکیج، وہ اناؤنس ہو اور وہ اس کے ان ٹائم PC1 بنے اور اس کے اوپر کام شروع ہو. اچھا. اس کا میں آپ کو یہ غزر چترال شندور روڈ، جی، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، 50 بلین سے زیادہ کا پروجیکٹ ہے. اچھا. اس کا 70% ابھی کام کمپلیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو دس از اسپیسیفک فار ٹورزم پرپز. بالکل ایسی. یہ انٹر پروونشل کنیکٹیوٹی ہے، یہ KP اور گلگت بلتستان کو ملائے گا، اور یہ خوبصورت ویلی سے ادھر سے بھی آئے گا، ادھر سے بھی جائے گا، اور اس کا ڈسٹینس بھی کم ہوگا. جو بندہ گلگت بلتستان دیکھنا چاہے گا وہ گلگت بھی دیکھے گا، اس کے فوراً بعد اس کا ٹور پلان بنے گا چترال کا، وہ چترال بھی دیکھے گا، اس کے بعد وہ دیر سوات بھی دیکھے گا، اور ہی ول کم ٹو اسلام آباد، مطلب فائنل اس کا ہی. تو یہ بہت بہترین کنیکٹیوٹی ہے. پھر پاور کے اوپر ہماری کچھ انیشیٹیوز تھے اس وقت. شگر تھنگ ہے، اس کے علاوہ یہ ہیزل پاور پروجیکٹ کی کا ٹینڈر کروا کے اس کے اوپر پراپر کام شروع کروانا. ٹھیک ہے. تو یہ میگا پروجیکٹس جب ہمیں گورنمنٹ ملی، جی، ہم نے اس کے ان ٹائم PC1 تیار کروائے. اور سر یہ ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ دور اندیش پروجیکٹس ہیں جن کا فائدہ آنے والی نسلوں تک پہنچ جائے گا. اس میں کمیونیکیشن ہے. یقیناً آپ کے گلگت بلتستان میں وہ پھر علاقے ہیں جو اس وقت انٹیپڈ ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ تو فیڈرل PSDP کے پروجیکٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. اس سے ہٹ کے ہمارے پاس لوکل ADP کے اندر بھی اتنے بہترین قسم کے پروجیکٹس ہیں جو انٹیپڈ علاقے کو ہم نے ٹیپ کیے اور وہاں تک ایکسیس روڈ دینے کی ہم نے پوری کوشش کی. آلموسٹ اس وقت میں جو سمجھتا ہوں جو خوبصورت وادیاں ہیں، خوبصورت جھیلیں ہیں یا خوبصورت جنگلات کی جو جگہ ہیں، آلموسٹ بہت سارے ایکسپلور ہو گئے ہیں، لیکن ابھی کافی کچھ باقی ہیں جہاں پہ شاید ٹائم اس حساب سے لگے گا. ٹھیک ہے. گلگت بلتستان کی بات ہوتی ہے، سیاحت کی بات ہوتی ہے، لگتا ہے کہ سیاحت کا دوسرا نام ہی وہ علاقہ ہے، وہ جگہ ہے. تو سیاحت ایک کتنا بڑی انڈسٹری سے بن سکتی ہے جس میں پوٹینشیل ہے، خاص طور پہ GB کے لوگوں کے لیے، کہ پاکستان کی عوام. تھوڑا سا اگر آپ کچھ سٹیٹس بھی شیئر کریں تو بہترین ہے ہمارے ناظرین کے لیے. محسن صاحب دیکھیں، سیاحت بہت بڑی انڈسٹری ہے. بہت سارے ممالک آپ کے ہیں جو اس انڈسٹری سے اپنا پورا ملک کی جو GDP ہے بالکل ایسے وہ چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے پاس قدرت نے وہ خوبصورت علاقے دیے ہیں بدقسمتی سے، بالکل ایسی ہم اس سے استفادہ حاصل کر نہیں پا رہے. ہم گلگت بلتستان میں ہم جو پالیسی لے کے آ رہے ہیں وہ ایکو ٹورزم. ٹھیک ہے. رسپانسبل ٹورزم وہ جو امپورٹنٹ ہے. اور جو پورٹ فولیو مجھے ملا ہے ابھی گورنمنٹ کی طرف سے، چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ، تو بزنس ٹورزم بہت ضروری. اب میرا سبجیکٹ بزنس ٹورزم ہے. بزنس ٹورزم میں ابتدائی طور پہ ہم جو لاہور آئے ہیں اور آج لاہور سے آپ کے اسٹوڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں اپنے لوگوں سے، تو ہم مختلف سیمینارز، ایکسپوز اور ایگزیبیشنز کے ذریعے گلگت بلتستان کے مختلف سیکٹرز کو ہم لوگوں تک پہنچا سکیں کہ جی گلگت بلتستان میں یہ پوٹینشیلز ہیں، ان سیکٹرز کے اندر ہیں. اور پھر ظاہر ہے ایک انویسٹر گلگت بلتستان، وائی گلگت بلتستان فار انویسٹمنٹ، اس کے پیچھے پھر ہم پورا بیک گراؤنڈ دیں گے. اور وہ بیک گراؤنڈ ہم انشاءاللہ اپریل کے مہینے میں، ابھی سے 1.5 مہینے کے بعد، عید کے فوراً بعد، ہم لاہور میں ایک
ایکسپوجر ہمارا ایک انویسٹمنٹ کانفرنس ہوگا. اچھا زبردست. اور اس انویسٹمنٹ کانفرنس میں ہم آلموسٹ اس کے اسلام آباد لاہور کے پنجاب کے پورے پنجاب کے جو اچھے انویسٹرس ہیں جو جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹورزم میں انویسٹمنٹ کرے, ٹھیک ہے, ہوٹل انڈسٹری کے اندر انویسٹمنٹ کرے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے ایگریکلچر گلگت بلتستان میں اب کیش کراپ کے طور پہ آلو کے اوپر پوٹیٹو جو ہے جی اس کے اوپر اچھی خاصی پورے آپ کے لاہور اور اسلام آباد کی منڈی میں گلگت بلتستان سے پوٹیٹو آتا ہے, بالکل ایسی, تو اس کی اچھی بیجیں وہاں پہ لے جائیں اور اس کی پروڈکشن کریں, ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کے فریش فروٹس ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایپریکاٹ ہیں, چیریز ہیں جو ایکسپورٹ کوالٹی کے ہوتے بھی بنا سکتے ہیں, ذائقہ کہیں اور نہیں ہے, بنا سکتے ہیں. اس کے لیے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, کولڈ سٹوریج ہاؤسز کی ضرورت ہے, اور اس کی پیکنگ اور پیکیجنگ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے انٹرنیشنل منڈی میں جب آپ نے کوئی چیز ایکسپورٹ کرنی ہوتی ہے تو ان کے اسٹینڈرڈ کے مطابق دینا ہوتا ہے, بالکل ایسے. تو وہ ساری چیزیں گلگت بلتستان میں یہ تو ہیں قدرت نے دیا, ہم کیا کریں, یہ تو اللہ نے دیا ہے سب کچھ. وہاں پہ اتنے بڑے پہاڑ ہیں جن پہاڑوں کے درمیان نوادرات ہیں, قیمتی پتھر ہیں, بالکل ایسے, یہ ایک الگ سے ایک پوری انڈسٹری ہے قیمتی پتھروں کی. جی منرلس ہیں, مائنز ہیں, ایون آپ کے مطلب مجھے تو ان قیمتی پتھروں کے نام بھی ٹھیک ہے, ایمرلڈ ہے, روبی ہے, تو ہم واقف چونکہ نہیں ہے لیکن وہ انڈسٹری وہاں پہ ہے. لکیلی اس دفعہ موجودہ گورنمنٹ نے, چیف منسٹر صاحب اور جو ایک اپرائٹ آفیسر ہمارے پاس چیف سیکرٹری ہیں, ان دونوں نے اس انڈسٹری کا دروازہ کھول دیا ہے, منرلز مائنز کا. ٹھیک ہے, تقریباً کئی سالوں سے اس کے اوپر بین تھا, اب بین لفٹ ہوا ہے, اور لفٹ ہونے کے بعد اس کو ہم نے باقاعدہ ایک پورٹل کے ذریعے اپلیکیشن وہاں پہ ابھی دائر ہوتی ہیں, اور آپ اس کا کیا کوئی طریقہ کار کیا ہے؟ جی اس پورٹل کے اندر سب کچھ ہے. پورٹل کے اندر سب کچھ ہے. آپ ماربل کا کوئی مائننگ لینا چاہتے ہیں, آپ خود جی پی ایس سسٹم میں آپ چیک کریں گے, کر کے اس ایریے کے نام کے ساتھ آپ اپلائی کریں گے, اور اگر آپ یہ فیفو سسٹم ہے, فرسٹ کم فرسٹ سرو والا. سر آپ نے بڑے سیکٹرز کی تو بات کی ہے, نشاندہی کی ہے, کون سے ایسے سیکٹرز ہیں ابھی بھی انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو کہ ان ٹیپڈ آپ کو لگتے ہیں کہ جس میں پوٹینشیل تو ہے لیکن شاید اس طرح ہماری توجہ اس جانب نہیں گئی؟ بس ٹورزم سے جڑی ہوئی ہیں ساری چیزیں, ٹورزم سے جڑی ہیں, چاہے وہ ہینڈی کرافٹس ہیں, چاہے وہ کلچرل چیزیں ہیں. ہینڈی کرافٹس اور کلچر, ہاں کلچرل ٹورزم گلگت بلتستان میں ایک کامیاب ٹورزم ہے. ونٹر ٹورزم گلگت بلتستان کا, اب ونٹر ٹورزم میں آپ سے شیئر کروں کہ وہاں پہ سرفرنگا ریلی ہوتا ہے, ڈیزرٹ ریلی ہے, بہت پاپولر اور کامیاب ترین پاکستان سے, ایون پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, انٹرنیشنل لوگ آتے ہیں, نیشنل لوگ انٹرنیشنل آتے ہیں. یو اے ای سے لاسٹ ٹائم وہ اسکردو آئے تھے اپنا اس ریلی کے لیے. تو اس سے ہٹ کے پھر عطاباد میں اسکینگ کا ہوتا ہے, کھلتی لیک ہے ہمارا, غزر اسی چترال غزر, یعنی ایڈونچر کے حوالے سے ایڈونچر ٹورزم وہاں پہ ہے, اور پچھلے 2-3 سالوں سے ایڈونچر ٹورزم سٹارٹ کیا ہے ہم لوگوں نے. اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک لوگوں کے خیال میں کہ جی گلگت میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے, سردیوں میں نہ جایا جائے, تو ایسے بھی ہمارے پاس لوگ موجود ہیں جو ان سفید پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے خاص طور پہ یہ کس طرح ان کی سفیدی آتی ہے, اور اس سفیدی کی وجہ سے آپ کے پورے پنجاب کے اور خیبر پختونخوا ایون سندھ وہ سارا ان گلیشیئر سے, ان ڈپازٹ سے وہ سیراب بھی ہوتا ہے. تو بہت خوبصورت سردیوں کا بھی ایک الگ اس کا ایک نیچر ہے. اور بہت سارے لوگ گرینری سے ہٹ کے آٹم کے سیزن میں بھی لوگ آتے ہیں, دیکھتے ہیں. تو سال بھر کے لیے جو ٹورزم ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایسی ٹورزم ہو جس میں پورا سال گلگت بلتستان آباد رہے. سر ایک اور جو کہ بڑا ایک اہم مدعا ہے انٹرنیشنلی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اور جی بی بڑا اس سے متاثر بھی ہوتا ہے, کوئی ایسے اقدامات کو آپ کے ذہن میں ہیں کہ جی بی کو کلائمیٹ چینج سے بھی ذرا محفوظ رکھا؟ جی بالکل, انٹرنیشنل فنڈنگ اس کے اوپر ہو رہی ہے. یو این ڈی پی اس کے اوپر ایک پروجیکٹ ہے گلوف 2.
گلوف 1 کے بعد یہ گلوف 2 ایک کامیاب پروجیکٹ اس وقت چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر میں یہاں دو چیزیں ہیں. ایک بحیثیت کامن مین, جی, ایک لے مین کی حیثیت سے ذمہ داری ہے. ہاں, ظاہر ہے اب کلائمیٹ چینج ایک پورا سبجیکٹ ہے. بالکل ایسی. میں ادھر بیٹھ کے اپنی کوئی رائے نہیں تھوک جی سکتا. جی جی. البتہ جو ہم کر سکتے ہیں بحیثیت ایک ہیومن بینگ, بحیثیت گورنمنٹ کیا کرے گی. آپ انڈسٹریلائزیشن کو کم کریں گے, آپ یہ مشروم پاپولیشن ہے اس کو تھوڑا سا طریقے سے کریں, آپ درخت اگائیں, گرینری میکسیمم کریں, جنگلات کی کٹائی کو کم کریں. آپ بس یہ پریکاشنری میئرز ہیں جہاں تک میں لے مین کی حیثیت سے سمجھتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. انٹرنیشنل انویسٹرز کا انٹرسٹ گلگت بلتستان میں کتنا ہے, اور کیا ان کے لیے کوئی خاص کوئی ایسا آپ نے کوئی فارمولا بنایا ہے کہ اگر وہ بھی آنا چاہتے ہیں, انویسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں, وہ ہو سکتا ہے. پچھلے دنوں ہماری گورنمنٹ گئی تھی یو ایس, ایک روڈ شو کر کے آئی ہے. چیف منسٹر صاحب خود گئے تھے, اس کے ساتھ ان کی ٹیم گئی تھی, کچھ منسٹرز کے ساتھ, کچھ آفیسرز. تو وہاں جو ہمارے پاکستانی بزنس کمیونٹی ہے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ انہوں نے اچھی خاصی 4-5 مختلف روڈ شوز گیدرنگز کی ہیں. اچھا. اور وہاں کی پوری کمیونٹی نے, جو پاکستانی کمیونٹی ہے, انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ جولائی میں گلگت بلتستان میں ایک بہت بڑا نیشنل نہیں انٹرنیشنل لیول کا ایک کانفرنس, بزنس کانفرنس ایگزیبیشن, ٹھیک ہے, وہ منعقد ہو رہا ہے, جس کی تیاری ابھی سے شروع ہو گئی ہے. کیا بات ہے سر, آپ نے تو ایک اکنامک زون بھی وہاں پہ ڈیولپ کیا ہے نا, کس کی ڈیولپمنٹ؟ بالکل, یہ فیڈرل گورنمنٹ نے پچھلے مہینے اکنامک زون کی ڈکلیریشن کر دی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا منٹس آف دی میٹنگ آج کل میں ایشو ہو کے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کا ایڈمنسٹریٹو اپروول ابھی جاری ہونے والا ہے, ود ان ڈیز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس ہماری کوشش ہے کہ ہم انویسٹر کو انگیج کریں. ٹھیک ہے. اور وہ بیسکلی سب سے پہلے ڈیولپر کے ساتھ ہمارا ایم او یو ہوگا, یو آئی ہوگا, ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ جب ڈیولپ کرے گا, گورنمنٹ اور ڈیولپر کے درمیان جس طرح سے شرائط طے ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر وہاں پہ انڈسٹریز انشاءاللہ لگنے شروع ہو. آخر میں بالکل 2 میسیجز آپ سے لینے ہیں. ایک تو انویسٹرز کے لیے جو کہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اور خاص طور پہ ینگ انویسٹرز جو کہ یوتھ ہے, جو چاہتی ہے کہ جی بی میں انویسٹ کرے, ان کے لیے کیا میسج ہے, کیسے آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں, فیسیلیٹیٹ تو ہم قدرت نے کیا ہوا ہے. دیکھیں, ہم گورنمنٹ ان کو پیس دینے کی کوشش ہی کر سکتے ہیں. وہ آلریڈی پیسفل علاقہ ہے, نمبر 1. ٹھیک ہے. ینگ ایک آدمی کے لیے اچھا ہے, اس کے دوست کا سرکل بھی بڑا ہوتا ہے, کوئی ٹراؤٹ فش فارمنگ کرے, زبردست, یہ بڑی اس کے لیے ایک فارم ہاؤس بن جائے گا. ٹھیک ہے. 20 کنال زمین لے, ٹراؤٹ فش فارمنگ کرے, ایک اچھا سا گھر بنائے, یہاں سے جب بھی گرمیوں میں دوست آتے ہیں ان کو کھلائیں پلائیں, خود بھی کھائیں اور ایکسپورٹ بھی کریں. کیا بات ہے. ایکسپورٹ کوالٹی کی فش, ایکسپورٹ کوالٹی نہیں تو آپ پاؤنڈز بنائیں, اور ایکسپورٹ کوالٹی کا تو آپ کا ہے. وہاں پہ یہ ٹرینڈ ابھی شروع ہو رہا ہے. سر, ڈسکور پاکستان کے ناظرین کے لیے کیا میسج ہے؟ ہماری ٹیمز جب جی بی جاتی ہیں تو بڑا ایک ویلکم وہاں پہ ملتا ہے, جی بی کے لوگ. میں ڈاکٹر کیسر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں نوجوانوں کے لیے. انہوں نے یہ جس چینل کا انہوں نے سٹارٹ کیا ہے, یا یہ آنر ہے جی, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. یہ امن پھیلا رہے ہیں. ایسی ہے پورے. ہم جب بھی ڈسکور پاکستان دیکھتے ہیں تو 6 اکائیاں ہیں ہماری پاکستان کی. بالکل. 4 صوبے ہیں, گلگت بلتستان اور کشمیر. اور جب دیکھیں, ہمیں آنکھ بند کر کے اپنے کمرے میں بیٹھ کے ہم کشمیر کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم اندرون سندھ بھی جا رہے ہوتے ہیں, ہم پھر بلوچستان کے ڈیزرٹس کے اندر بھی. تو آپ کے چینل کے تھرو ہم نے پاکستان کا دورہ کیا ہے, بالکل, اندر اپنے روم میں بیٹھ کے. تو وش یو بیسٹ آف لک. آپ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں. جی. اور لوگ جو ہیں انزائٹی کے مریض بنے ہیں, تو یہ دیکھ کے کم از کم ایزی ہو جاتا ہے. سر, بہت شکریہ آپ کا, اور آئی ہوپ کہ آپ کے جو پلانز ہیں, جو ویژن ہے آپ کا, وہ ایسے ہی جاری رہے گا. اور آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے سنا. اور پاکستان کا جو مستقبل ہے جناب, وہ بڑا روشن اور تابناک ہے. اور جیسے سر نے بتایا کہ بہت سارا پوٹینشیل ابھی بھی موجود ہے, بس ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس کو ٹیپ کیا جائے, اس کو پش کیا جائے, اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کے مواقع جو ہیں وہ تلاش کیے جائیں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.